چلیے صفحہ نمبر 14 پر دیکھیے، صلات یعنی نماز، 2 رکعت صلات میں 60 مسائل، پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے 11 مسائل۔ نمبر 1 ہاتھ اٹھانا سنت، نمبر 2 تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا فرض، نمبر 3 ہاتھ باندھنا سنت، نمبر 4 ثنا پڑھنا سنت۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 15 پر دیکھیے، 5 نمبر مسئلہ، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت۔ اس کے بعد نمبر 7 سورہ فاتحہ پڑھنا واجب۔ اس کے بعد نمبر 8 سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے آمین کہنا سنت، سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا مستحب۔ نمبر 10 سورہ ملانا واجب، نمبر 11 قرأت کرنا فرض۔ 11 نمبر مسئلہ کیا ہے؟ قرأت کرنا فرض۔ اس کے بعد دیکھیے، یہاں تک ہوا تھا، اس کے آگے دیکھیے، پہلی رکعت کے رکوع میں 6 مسائل۔ نمبر 1 رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت۔ اب ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ رکوع کرنے کے لیے میں آپ کو سمجھاؤں پہلے بلیک بورڈ میں۔ ٹھیک ہے سر، چوک یہ دیکھیے مرد کا رکوع دیکھیے ذرا، یوں کھڑا ہونا، پیر سے لے کر یہاں کمر تک سیدھا ہونا، کمر سے لے کر سر تک یہ سیدھا ہونا، اور یہ گھٹنے ہیں، ہاتھ کو سیدھا رکھنا اور گھٹنے کو پنجہ یہ 5 انگلی سے یوں پکڑنا، یہ مرد حضرت کا ہے۔ مستورت کا طریقہ یوں ہے، مستورت اتنی زیادہ نہیں جھکے گی، بس مستورت یوں کھڑی ہے، بس تھوڑی سی جھکے گی، بس بہت کم، کہ اس کو گھٹنے میں صرف انگلی کا ٹچ ہونا چاہیے بس۔ نمبر 2 رکوع کرنا فرض۔ نمبر 3 تعدیل یعنی رکوع میں اطمینان واجب، رکوع میں اطمینان واجب۔ اس کے بعد نمبر 4 رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ تسبیح پڑھیں گے، سین با پیش صبح، حا الف زبر حا، صبح صبح، نون زبر نا، سبحان، رب زبر رب، بازر بھی ربی، یہاں پر زبر ہے، اس کے بعد خالی الف ہے، اس کے بعد لام پر جزم ہے، الف کو چھوڑ کر لام سے ملائیں گے، یا لام زبر یل، ربی یل، ربی یل، سبحان ربی یل، عین زبر ع، ضا یا میم زیر ضیم، عظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ نمبر 5 رکوع سے کھڑے ہوتے وقت، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت
سین زبر س میم زیر می سمی سمی عین لام زبر عل عین پر زبر ہے اور الف لام خالی ہے، اس کے بعد لام پر تشدید ہے، تو الف لام کو چھوڑ کر لام سے ملائیں گے. عین لام زبر عل سمیع ال سمیع ال لام کھڑا زبر لو سمیع اللہ سمیع اللہ ہا پیش ہو سمیع اللہ لام زیر لی میم نون زبر من لی من. یہاں دیکھیے نون ساکن ہے، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4. نون ساکن و تنوین کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را آئے تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ بغیر گنہ کے. یہاں کیا ہے؟ ہا ہے. میم نون زبر من لی من لی من ہا زبر ح میم زیر می حمی دال ہا زبر دہ حمیدہ حمیدہ. اکثر لوگ یہاں کیا حمیدہ حمیدہ ہے یا حمیدہ ہے، وہ آخر میں کیا ہے؟ ہا ہے. تو اکثر لوگ دال الف زبر دا پڑھتے ہیں اسے. تو کیا ہے صحیح؟ کیا ہے؟ دال ہا زبر دا یا دال الف زبر دا؟ دال ہا زبر دا. حمیدہ سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیع اللہ لمن حمیدہ. رکوع میں جائیں گے تو سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیں گے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے. جب کھڑے ہوں گے تب بولیں گے اللہم حمزہ لام زبر ال لام کھڑا زبر اللہ ہا میم پیش میم زبر ہم اللہم را با زبر با زبر رب نون الف زبر ربنا اللہم ربنا واو زبر و لام زبر لا ولا قاف لام زبر کل ولا کل. حامد کیا ہے؟ زبر ہے اور میم میں جزم ہے اور دال میں بھی جزم ہے. ہا کو میم اور دال کے ساتھ ملائیں گے اور دال میں کلکلا کریں گے. ہا میم دال زبر حمد حمد ولکل حمد ولکل حمد. اللہم ربنا ولکل حمد اللہم ربنا ولکل حمد. جب ہم امام کے ساتھ ہوں گے تو امام کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اور ہم کیا کہیں گے؟ اللہم ربنا ولکل حمد. ربنا ولکل حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا لکل حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولکل حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا ولکل حمد بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم اکیلے انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور پھر ربنا اللہم ربنا ولکل حمد دونوں بولیں گے. لیکن امام کے ساتھ ہوں گے تو امام صاحب بولیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہم ربنا ولکل حمد. اس کے بعد نمبر 6 قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا واجب. رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا واجب. اس کے بعد دیکھیے پہلی رکعت کے پہلے سجدہ میں 6 مسائل. پہلی رکعت کے پہلے سجدہ میں 6 مسائل.
صفحہ نمبر 17 پر دیکھیے. نمبر 1 سجدہ میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت. نمبر 2 سجدہ کرنا فرض. سجدہ کا طریقہ ذرا دیکھیے. سجدہ کرنے کا طریقہ ذرا دیکھیے. مرد حضرت کا یوں ہے کہ یہ پیر کی جو انگلی ہے نا قبلہ کی طرف ہونا، اور پھر جو گھٹنا ہے یہ زمین پر ہونا، پھر یہ حصہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، اور پھر یوں جا کے چہرہ، پیشانی اور ناک زمین میں ہونا چاہیے. یہاں سے لے کر کہنیوں سمیت یہ باڈی کو نہیں لگنا چاہیے. کہنیوں سے لے کر کلائی تک یہ زمین پر لگنا نہیں چاہیے. اور یہاں جو 5 انگلی کان کے پاس بالکل انگلی ایسے ملی ہونی چاہیے. یہ مرد کا طریقہ ہے. مستورات کا بیٹھنے کا یا سجدہ کا طریقہ کہ وہ سب سے پہلے بیٹھے گی. پھر کیا کرنا؟ دونوں پیر کو سیدھے طرف نکلنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب یہ سمجھیے کہ یہ حصہ گھٹنے ہیں، تو یہ پیٹ اور سینہ ان دونوں کو یہاں اپنے مانڈی اور یہ گھٹنے ان کے ساتھ بالکل ملا کر زمین میں سجدہ کریں گی. ناک اور پیشانی یہاں سے لے کر کہنیوں سمیت باڈی سے ملنا چاہیے، اور یہاں سے لے کر انگلی سمیت سب زمین پہ یوں لگنا چاہیے. یہ سجدہ کرنے کا طریقہ. اب میں آپ کو سجدہ کر کے بتاؤں گا، رکوع کر کے بتاؤں گا، ذرا دھیان دیجیے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہاتھ اس طریقے سے مردوں کا کان برابر اٹھنا اور پھر یوں پکڑ کر ناپ کے نیچے. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مستورات کے لیے ہاتھ کندھے برابر یوں، پھر یہاں باندھنا. ہمارے لیے رکوع تو وہی ہے. مستورات کا رکوع بس اتنا، گھٹنے کو چھونا، بس یہی تک ہی کافی ہے. اس سے زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. زمین میں پیر ہے. اب ہم کیا کریں؟ گھٹنے کو زمین تک لے جائیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پیشانی. اور جب ہم کھڑے ہوں گے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے. آئی بات سمجھ میں؟ بہت سے لوگ کیا کرتے، گھٹنے زمین میں لگانے سے پہلے ہی جھک جاتے. جاتے نہیں جاتے، یہ رکوع کے مانند ہو جاتے. بہت سے لوگ گھٹنے کو زمین میں لگانے سے پہلے ہاتھ کو لگا دیتے. یہ بھی غلط ہے. طریقہ یہ ہے کہ جب تک گھٹنا زمین کو نہ لگے ہمیں چہرہ نہیں جھکانا، سر نہیں جھکانا. یہ دیکھیے ہم یوں گئے، ہم سر جھکائے نہیں جھکائے. پھر دونوں ہاتھ یوں ملا کر زمین پر رکھنا. یہ حصہ بدن کو نہیں، یہ حصہ زمین کو نہیں. یوں کان کے برابر ہم یوں سجدہ کریں گے. پھر بیٹھنے کا طریقہ، بایاں پیر کو بچھا دیں گے اور داہنا پیر کو کھڑا کریں گے اس طریقے سے. یہ مرد حضرت کا بیٹھنے کا طریقہ، رکوع سجدہ کا طریقہ. مستورات پہلے بیٹھیں گے اس طرح، دونوں پیر کو سیدھے طرف نکلنا ہے. یہ کوہنی کا حصہ بدن میں لگانا، یہ حصہ زمین پہ لگانا، اور پھر جا کے یوں سجدہ کرنا. یہ سجدہ کا طریقہ. یہ طریقہ ہے. پھر جب بیٹھنا ہے تو یہ ہتھیلی اس طرح رکھنا ہے. نمبر 3 تعدیل یعنی سجدہ میں اطمینان واجب. سجدہ میں اطمینان واجب. نمبر 4 سجدہ میں سین با پیش صبح، حا الف زبر حا، صبح نون زبر نا، سبحان، ربا زبر رب، بازر بی ربی، یا لام زبر یل، ربی یل، سبحان ربی یل. حمزہ پر کیا ہے؟ زبر ہے، اور عین پر جزم ہے. عین کو کیا کریں گے؟ دبا کر پڑھیں گے اور آواز کو گرائیں گے. حمزہ عین زبر آ، اور لام پر کھڑا زبر ہے، اس کے بعد یا خالی ہے، یا کو چھوڑیں گے.
لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام کھڑا زبر لا, اعلا, اعلا, سبحان ربی الاعلا, سبحان ربی الاعلا. 3 بار کہنا سنت. اس کے بعد دیکھیے نمبر 5 سجدہ سے اٹھتے وقت, سجدہ سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت. نمبر 6 جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب. دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پہلی رکعت کی دوسری سجدہ میں وہی 6 مسائل, لیکن 6 نمبر مسئلہ میں جلسہ کے بجائے قیام کرنا ہے. دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 7 مسائل. دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 7 مسائل. رکوع میں 6 مسائل. دونوں سجدوں میں 12 مسائل. آخری قاعدہ میں 5 مسائل. اور 60 نمبر مسئلہ فرض صلاۃ میں قیام فرض. فرض صلاۃ میں قیام فرض. اس کے بعد آخری قاعدہ میں 5 مسائل ہیں. نمبر 1 قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض. نمبر 2 تشہد یعنی التحیات پڑھنا واجب. میں آپ کو انشاءاللہ آگے کلاس میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کریں.